الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ معزز سامعین و مشاہدین، اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ اس کی تعلیمات صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ حیوانات کے لیے بھی ہیں۔ اس لیے نہ صرف انسانوں کے حقوق اور ان کے عظمت کی تعلیم دی ہے بلکہ ہر ذی روح جاندار کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ چونکہ اسلام ایک جامع نظام حیات پیش کرتا ہے، اس لیے یہ کیوں کر ممکن تھا کہ اسلام حیوانات کے حقوق سے غافل رہے۔ اسلام کا یہ طرح امتیاز ہے کہ اس نے حیوانات کے سلسلے میں مکمل اصول دیے۔ جانوروں کو اگرچہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے تابع اور انسانوں کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن جانور کے ساتھ ہمدردی، پیار، محبت، نرمی اور اس کے حقوق کی رعایت کی بہت زیادہ تعلیم دی ہے۔ آج کی مجلس میں جانوروں کے حقوق پر روشنی ڈالی جائے گی جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ جانوروں کا پہلا حق یہ ہے کہ ان کو پریشان نہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ قضائے حاجت کے لیے ایک طرف گئے۔ ہم نے ایک چڑیا دیکھی، اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے۔ ہم نے اس کے بچے اٹھا لیے۔ وہ چڑیا اپنے بچوں کے قریب ہو کر کے پھڑپھڑانے لگی، منڈلانے لگی۔ نبی رحمت تشریف لائے تو فرمایا، کس نے اس کے بچے اٹھا کر اس کو پریشان کیا ہے؟ اس کے بچے اس کے پاس واپس رکھاؤ۔ ان کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، حسن سلوک کیا جائے، حتیٰ کہ ذبح کے وقت بھی۔ حضرت شداد بن مسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کو ضروری فرمایا ہے۔ سو جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کیا کرو، اور جب تم کسی کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کیا کرو۔ نیز پرندوں اور جانوروں سے حسن سلوک پر اجر بھی ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہر زندہ چیز میں یعنی اس کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے اجر ہے۔ ان کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ ان کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے چارے اور پانی کا خیال رکھا جائے، بھوکا پیاسا نہ رکھا جائے۔ حضرت سہیل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اونٹ کے پاس سے گزر ہوا جس کی کمر بھوک کی وجہ سے پیٹ سے ملی ہوئی تھی۔ آپ نے اس کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا، ان بے جان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لہٰذا مناسب طریقے پر ان پر سواری کرو اور ان کی بھوک پیاس کا خیال رکھو، اور مناسب طریقے پر ان کو چھوڑ دو، یعنی تھکنے سے پہلے سواری ختم کر دو۔ ان کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ بلا ضرورت ناحق انہیں قتل نہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چڑیا یا اس سے چھوٹے جانور کو ناحق قتل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ پوچھا گیا کہ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا، اسے ذبح کر کے کھائے، اس کا سر کاٹ کر کے اسے پھینک نہ دے۔ ان کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ انہیں آگ میں نہ جلایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیونٹیوں کا ایک بل دیکھا جسے لوگوں نے آگ لگا دی تھی۔ آپ نے فرمایا، اسے کس نے آگ لگائی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہم نے۔ تو آپ نے فرمایا، درست نہیں کہ آگ کے ذریعے آگ کے رب کے سوا کوئی اور عذاب دے۔ ان کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ انہیں باندھ کر نشانہ نہ بنایا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت بھیجی ہے جو ایسی چیز کو نشانہ بنائے جس میں روح ہو۔ ان کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ دوران سفر
انہیں آرام کرنے اور چرنے کا موقع دیا جائے، ان کی ضروریات کا، ان کی تھکاوٹ کا بھی احساس کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ہریالی میں سفر کرو تو اونٹ کو اس کا حق دو، یعنی اسے اچھا چارہ دو، اور جب تم قحط سالی میں سفر کرو تو جلدی جلدی سفر طے کر لو تاکہ بھوک کی وجہ سے لاغر نہ ہو جائے۔ ان کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے چہرے پر نہ مارا جائے، نہ داغا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے اور چہرے پر داغنے سے منع فرمایا ہے، یعنی کسی جانور کے چہرے پر مارنے کو آپ نے سخت منع فرمایا۔ حدیث کے لفظ ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الضرب فی الوجہ وعن الوسم فی الوجہ۔ ان کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ان سے وہی خدمت لی جائے جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک گائے کو ہانک رہا تھا جس پر سوار تھا، اس نے اس کو مارا تو اس نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کے کہا، یعنی وہ گائے متوجہ ہوئی اور کہا کہ مجھے اس کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھے کھیتی کے لیے بنایا گیا۔ یہ بات سن کر کے لوگوں نے تعجب سے کہا، کیا گائے بھی بات کر سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں اور ابو بکر اور عمر اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے جذبات کا خیال رکھا جائے، اس لیے جانور کے سامنے چھری تیز کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا جو بکری کے پہلو پر پاؤں رکھے ہوئے چھری تیز کر رہا تھا اور وہ بیچاری اسے دیکھ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا، یہ کام تم نے پہلے کیوں نہیں کر لیا تھا؟ کیا اسے کئی موت مارنا چاہتے ہو؟ ان کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کا مصلح نہ کیا جائے، یعنی ان کا کان ناک نہ کاٹا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو مصلح کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ ان کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ان پر ظلم نہ کیا جائے، نہ انہیں تکلیف دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب ہوا جسے اس نے قید کر رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ مر گئی، نہ تو اسے کھلایا پلایا اور نہ ہی اسے قید سے چھڑایا، نہ ہی اسے قید سے چھوڑا کہ زمین کے جانور شکار کر کے کھا لے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مر گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔